میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے۔ بہت سناٹا پھیل گیا ہے اندر تک، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد اور نہ ہی کوئی شکایت۔ اس نے پھر رکھا ہی نہیں غصے میں لفظوں کا خیال۔ میں نے کہا بھی تھا، تیروں کی طرح لگتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں لوگ جہاں میں دھوپ میں بادل ہو جاتے ہیں۔ صبر اور قدر کوئی کوئی کرنا جانتا ہے۔ لگتا ہے آج پھر زندگی خفا ہے، چلے چھوڑے کون سا پہلی دفعہ ہے۔ کیوں چبھتا ہے خار سینے میں، کوئی خنجر و تار سینے میں، اس لیے ایک ہی محبت کی، ایک ہی دل تھا یار سینے میں۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیے کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں۔ حشر کا معاملہ انتہائی نازک ترین ہے۔ ایک کڑوا سچ یہ ہے کہ یتیم خانے میں بچے ہمیشہ غریب کے اور اولڈ ہوم میں بزرگ ہمیشہ امیروں کے ہی ملتے ہیں۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہاری راہ پر ہو، شکر الحمدللہ۔ میرے روگ کا نہ ملال کر، میرے چارہ گر، میں بڑا ہوا ہوں اسے پال کر، میرے چارہ گر۔ بیٹھے ہیں چین سے، کہیں جانا تو ہے نہیں، ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانا تو ہے نہیں۔ وہ جو ہمیں پسند ہے، کیسا ہے کون ہے، کیوں پوچھتے ہو، ہمیں بتانا تو ہے نہیں۔ الحمدللہ میرا تو واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بے شک دنیا میں موجود ہر رشتے کی بنیاد اعتبار، بھروسہ، یقین اور اعتماد پر قائم ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو سب رشتے قائم رہتے ہیں، ورنہ بکھر جاتے ہیں۔ کاش ہم گزرے ہوئے وقتوں میں واپس جا کر خود کے لیے کیے گئے فیصلوں پر خود کو زوردار تھپڑ مار سکتے۔ کام کچھ دل کے ہیں کچھ دنیا کے، ایک ذرا سی مجھے مہلت دیجیے۔ اپنے لہجے میں غور کر کے بتا، لفظ کتنے ہیں تیر کتنے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں۔ اچھے لوگ تو سبھی کو پسند ہوتے ہیں، ہے کوئی طلبگار، بہت برے ہیں ہم۔ سیانے کہتے ہیں بیماری بھی ایک نعمت ہوتی ہے، جب تک ہو برداشت کیجیے، اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر بے بسی ہو جائے تو موت مانگنے کی بجائے رب سے صحت و تندرستی کی دولت مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بیماری آپ کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ ساری عمر گزاری پیکے، ایک دن سورے جانا، جنہیں پردے مانے کجے، سس کجے تے جانا۔ کبھی کبھی کسی کا تجسس، کبھی ہے اپنی تلاش، عجیب دل ہے، ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ نماز میں جمائی کو روکنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ اپنے نظریات کے ساتھ جینا اور دوسروں کو برداشت کرنا سیکھیے۔ نفرت کے کانٹوں پر چلنے سے بہتر ہے کہ خوشبو کی تشہیر کی جائے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو روزہ، صدقہ اور نماز کے درجے سے بہتر ہے؟ عرض کیا گیا، ضرور۔ ارشاد فرمایا، باہمی تعلقات کی درستگی۔ کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہو تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھے، گرا ہوا نہیں۔ تمہیں فرصت ہو دنیا سے تو ہم سے آ کے ملنا، ہمارے پاس فرصت کے سوا کیا رہ گیا ہے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی طلاق یافتہ بیٹے کی شادی ہو جائے، مگر کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے۔ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ کچھ لوگ لال بیگ کی طرح ہوتے ہیں، نقصان تو نہیں دیتے، لیکن ان کی موجودگی میں طبیعت بے چین رہتی ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔ احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا
وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہوا۔ دنیا انسانوں اور اپنے نفس کے آگے جھکنا شرک اور نہ جھکنا فلاح ہے۔ میری آنکھوں پہ دو مقدس ہاتھ، یہ اندھیرا بھی روشنی ہے مجھے۔ جو سہنا سیکھ جائے وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوست ملتے نہیں ہیں کیا کیجیے، سانپ ملتے ہیں پال لیتے ہیں۔ ہر انسان کے پاس اچھے برے تمام الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کا مناسب استعمال اسے عقل مندی کے درجوں پر پہنچاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔